نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی تو توفیق دی کہ ہم نماز باجماعت ادا کریں، اور اللہ کا پیغام قرآن میں ہمارے لیے کیا دیا ہے وہ باتیں جاننے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، ورنہ ہمارے لیے بھی مصروفیات آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھ اور یہ فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرمائی. آج کہ جو درس میں سورۃ النساء کی جو تفصیلات، عورتوں کے مسائل، نکاح کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، شوہر کے مسائل، کن سے شادی کر سکتے ہیں کن سے نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے آ رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ پیغام بھی تھا کہ تمہاری انفرادی زندگی میں 12 ایسے اعمال کرنا ہے تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دی. اس کی تعلیم دی پاکیزگی کہ پاک رہنا ہے. پاک رہنا ہے بھائیوں، حدیث جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں تو یہ عمل صرف آپ کو جسم کو پاک کرنے والا نہیں، بلکہ آپ پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں تو آپ نصف دین، آدھے دین پر عمل کرتے ہیں، آدھے دین پر چل کر کے ثابت کرتے ہیں کہ میں پاکیزہ ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی. اور اللہ نے یہاں آپ لوگوں کو اور سارے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو. کون سی پاکیزگی؟ جسمانی بھی دماغی بھی. کون سی پاکیزگی؟ جسمانی اور دماغی. دماغی پاکیزگی کیا ہے؟ اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. جب تمہارے عقلوں پر پردہ پڑ جائے، نشے کی حالت میں آ جائے، تمہیں خود محسوس نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، تمہیں خود محسوس نہ ہو تم کیا بول رہے ہو، ایسی حالت میں بھی اللہ نے کہا ایسی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تمہیں دماغی اعتبار سے پاک ہونا ہے، دماغی اعتبار سے صاف ہونا ہے، دماغی اعتبار سے تم اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا محسوس کرنا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے. ہاں، جسمانی اعتبار سے اگر تم گندے ہو گئے ہو، جنوبی ہو گئے ہو، یا جو ہے اسی طریقے سے جو ہے سفر کر رہے تھے جنوبی ہو گئے، ایسی حالت میں اللہ نے دونوں مسائل یہاں بیان کر دیے. جسمانی اعتبار سے تم گندے ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ غسل کر لو، تمہیں چاہیے کہ وضو کر لو، تمہیں چاہیے کہ غسل کر لو، تمہیں چاہیے کہ وضو کر لو. یہ دونوں الگ الگ پیغامات ہیں کہ نجاست صغرا یعنی جو ہے ہوا خارج ہو گئی، استنجا کو جا کر کے آ گئے، وضو ٹوٹ گیا، گہری نیند لگ گئی، یہ سارے ایسی چیزیں ہیں جن کی پاکیزگی کے لیے نہانا ضروری نہیں، وضو کر لیجئے کافی ہو جائے گا. ہاں، نجاست کبریٰ جسے کہتے ہیں کہ جماع کر لیے، اسی طریقے سے جو ہے جنوبی ہو گیا، کوئی آدمی ناپاک ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اس بندے پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے گا. غسل کیے بغیر نہ مومن کے صفوں میں داخل ہوگا. یاد رکھو، گندی حالت میں مومن کی صفوں میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اس بات کا خاص خیال رکھو. اور ہمیں تمیز کرنا ہے کہ جنوبی کب ہوئے ہیں ایسی حالت میں، اور نجاست صغرا جن سے وضو کے ذریعے سے ہم پاکیزہ حاصل کر لے سکتے، وہ مسائل ہمیں جاننا ہے. عمومی طور پر لوگ کم علمی کی وجہ سے ہفتوں کی نمازیں قضا رہ جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہتے ہیں کہ میں گندا ہو گیا. بھائیو، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، دونوں چیزیں الگ الگ ہے. یاد رکھو، اب تک معلوم نہیں تو معلوم کر لو کہ انسان کی جسم سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں، نجاست کبریٰ، غسل اسی وقت انسان پر واجب ہے جب جو ہے اس کے جسم سے منی خارج ہو. یہ تمیز کرنی ہے. مزید خارج ہو جائے اس لیے جو ہے ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، نہیں بھائی. علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا ہمارے سامنے،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں کہ کثرت سے جو ہے مزی کا اخراج ہوتا تھا. پیارے نبی سے دریافت کیا گیا اس کا علاج کیا ہے؟ پیارے نبی نے کہا وضو کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، وضو کر لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تعلیمات ہمیں کم سے کم ایک مومن ہونے کے ناطے جاننا بہت ضروری ہے. ہاں چلو مریض ہیں اور اسی طریقے سے سفر پر ہیں، اسی طریقے سے ہم بے وضو ہو گئے، وضو کرنا ہے، وہاں پانی نہیں ہے وضو کے لیے، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ غسل کے لیے پانی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمازوں کو قضا نہیں کرنا ہے. اللہ نے تعلیم دی کہ تم جو ہے پاک صاف مٹی لے لو، لے کر کے تیمم کر لو. یہ مسئلے جو ہے اللہ نے ہمارے لیے اتارے ہیں، اور تیمم کے لیے اللہ نے جو ہے طریقہ بھی بتایا کہ جو ہے پاک صاف مٹی لے لو اور اب مٹی پر جو ہے ہاتھ مارو اور چہرے کا مسح کر لو، ہاتھوں کا مسح کر لو، کافی ہے بس. یہ مسائل ہمیں جاننا ہے بھائی ایک مسلمان ہونے کے ناطے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جیسے ہی طہارت کے یہ مسائل ذکر کیے، اللہ نے اہل کتاب کی خصلتیں بیان کر دی کہ اہل کتاب کی خصلت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں کی بعض چیزوں کو وہ لے لیتے ہیں، بعض چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. بھائی یہاں مقصد بہت بڑی بات ہے جی. طہارت کے مسائل کے بعد فوری طور پر اہل کتاب کا تذکرہ ایسے آنا اور اللہ کے یہ کلمات یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ کلمے کو بدل دینا، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا ہدایت کی باتیں سنتے ہیں، وَعَصَيْنَا اور انکار کر دیتے ہیں، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعْ اور ایسا سنتے ہیں جیسے کہ وہ سنے ہی نہیں. یہ اہل کتاب کی خصلتیں اللہ نے بیان کی ہیں. ہمیں غور کرنا ہے کیا اہل کتاب کی بیماریاں ہماری زندگی میں تو نہیں آ گئی؟ طہارت کے مسائل میں، پاکیزگی کے مسائل میں، انصاف کے تعلق سے اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ ہمیں کبھی بھی جو ہے جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ویسی قوم میں ہمیں شامل نہ کر یا اللہ. اللہ سے دعا کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین سے کہا کہ ایک گناہ ایسا ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتا. ایک گناہ ایسا ہے جسے اللہ معاف نہیں فرماتے. اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کہ بندہ جب شرکیہ کام کرتا ہے ہم اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتے. ویغفر ما دون ذلک اس کے علاوہ جو گناہ کیے ہیں چھوٹے موٹے ہم اس کو معاف کر دیں گے. لیکن شرک کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے اللہ سے معافی مانگے. اور وہ معافی بھی کب؟ زندگی کے اچھے حالات میں، زندگی کے اچھے حالات میں، صحت مندی کے حالت میں، تندرستی کے حالت میں. اللہ نے کہا جو شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، اور جھوٹ کے ساتھ بہت قبیح برائی کرتا ہے. اسمن عظیمہ بہت عظیم برائی کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ایسی برائیاں ہیں جسے ہم اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا تم نہیں دیکھے کہ اپنے نفسوں کو کیسے پاکیزہ اختیار کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء نفسوں کو پاک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا ذرہ برابر بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر آپ ہدایت پر آنا چاہتے ہو، گناہوں سے دور ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کے تزکیے کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین آپ کا تزکیہ کر دیں گے، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. اور اللہ نے کہا ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، ان کا انجام کتنا برا ہوا، کتنا بڑا ہوا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اہل کتاب کی بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ لعنتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں، لاتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں اور پھر غلط راستوں پر چلتے ہیں، بری راستوں پر چلتے ہیں، برے طریقے پر چلتے ہیں. اور اللہ نے بتایا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھے ہیں. اللہ نے بہت نقطے کی بات ہے جی ہاں، جہنم کا عذاب کے سلسلے میں اب تک صرف ہم اتنا پڑھتے آئے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. یہاں اللہ نے کیفیت بیان کی، جہنم کا عذاب کیسے ہوگا.
آدمی کیا کرتا ہے دنیا میں؟ جل گیا اس کا جسم، راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم کے عذاب کے تعلق سے ویسے نہیں کہا۔ اللہ نے کہا نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ ایک جسم جل کر کے راکھ ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، پھر اس پر ہم نئی چمڑی کو جلا دیں گے، نئی چمڑی اس پر چڑھا دیں گے، نئی چمڑی کو پھر ہم بنا دیں گے تاکہ عذاب چکھتا رہے۔ اللہ اکبر۔ چند منٹ ہم گرمی محسوس نہیں کر سکتے۔ ابھی قریب کا واقعہ ہے، مودی گارڈن کا واقعہ، 3-4 دن پہلے کا، کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے جلا دیا۔ سارے واقعات آپ دیکھیں، یہی پڑوس کا علاقہ۔ اس کے جسم، اللہ معاف کرے کہ جسم کی کیفیت کیا تھی کہ پورا جسم جو جل کر کے راکھ ہو گیا، ناقابل دید ہے۔ کوئی بھی کتنا سخت دل آدمی ہو اگر قریب کھڑا ہو گیا اس خاتون کے جس کا سارا جسم جل گیا ہے، چہرہ جل گیا، ہاتھ جل گئے، پیر جل گئے، ناقابل دید ہے، اور جلے ہوئے جسم پہ وہ بات بھی کر رہی ہے، بات کر رہی ہے۔ کتنا بھیانک منظر ہے۔ اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم جل کر کے تمہارا جسم نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن اس کو ہم ختم نہیں کریں گے، پھر نئی چمڑی چڑھائیں گے، پھر نئی چمڑی چڑھائیں گے، پھر تمہیں جو ہے عذاب چکھائیں گے۔ جہنم کے عذاب معمولی نہیں ہیں، معمولی سمجھ گئے ہیں ہم، بہت معمولی سمجھ گئے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرما دے، اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قبر کے حالات اور جہنم کے حالات آپ لوگ سن لیتے تو ہنسیں گے کم، روئیں گے زیادہ۔ بھائیوں، یہ بہت بھیانک چیز ہے۔ ہم اس کو بہت حقیر سمجھ لیے، محسوس کر لیے کہ موم بتی کا آگ ہے، گھر کہیں جل گیا تو ہم بھی جا کر کھڑے ہو کر کے والنٹری بن کے پانی اڑا دیے، اتنی ہی گرمی نہیں، 100 گنا زیادہ رہے گی جہنم کی آگ کی گرمی۔ اور ایک پتھر اوپر سے گرا، نیچے پہنچنے تک 1000 سال لگیں گے، اتنی گہرائی۔ یہ جہنم ہے جسے ہمیں اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، ایسے نہیں بچ جائیں گے۔ انبیاء نے پتھر کھائے، وجہ کیا تھی؟ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور اہل معاشرے کو جہنم سے بچائے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں قوم سے نکالے گئے، وجہ کیا تھی؟ بس لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ انبیاء کاٹے گئے، وجہ کیا ہے؟ جہنم سے بچانا۔ انبیاء اپنے شہروں سے جلا وطن کر دیے گئے، وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ انبیاؤں کی زندگی میں نبی اور ان کے اصحاب کے ساتھ 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے تھے۔ آج ماحول بھی ویسا ہے بھائی، ہمیں فکر کرنی ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کو جہنم سے بچائیں، اس جہنم کے عذاب سے جس کے عذاب کو دگنا کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کے فرشتے نہ دیکھ پائیں گے، نہ چلانے کی آواز کو سنیں گے، نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے، صرف وہی کریں گے جو اللہ کا حکم مانے گا۔ وہ جہنم ہے۔ جہنم کو بہت معمولی سمجھ لیے، جہنم کو بہت حقیر سمجھ لیے۔ جہنم ایسے ہی بنائی نہیں گئی، جس میں بھیانک چیزیں ہیں، جس میں ہر طریقے کے عذابات، جس میں ہر طریقے کی تکلیف ہے۔ کھانے کے لیے کچھ مانگو وہ بھی تکلیف دینے والی غذا، پہننے کے لیے کچھ مانگو وہ بھی تکلیف دینے والا ملبوس، سونگھنے کے لیے کچھ مانگو وہ بھی تکلیف دینے والی چیزیں، پینے کے لیے کچھ مانگو وہ بھی تکلیف دینے والی مشروب، سانس لینے کی کوشش کرو گے وہ بھی تکلیف دینے والی گرم ہوائیں۔ یہ جہنم ہے بھائی، ہمیں اس سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ اور اس کو بچانے کے لیے اللہ نے جہنم کے ذکر کے بعد جنت کا ذکر کیا۔ تم ایمان ڈالو گے، نیک کام کرو گے، تمہیں باغیچوں میں بھیج دیا جائے گا، ہرے بھرے علاقوں میں بھیج دیا جائے گا، پورا باغیچہ تمہاری ملکیت میں ہوں گی، پوری نہریں تمہاری ملکیت میں ہوں گی، تمہارے لیے خوشگوار جوڑے ہوں گے، تمہارے لیے سایہ دار جگہوں میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا اس کے لیے کرنا کیا؟
اسی کے بعد اللہ نے فوری بات کرنا کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو امانت دی ہے ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. کیا امانت ہے؟ اللہ کی کتاب امانت ہے، تیرے نبی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں امانت ہے. اب اس کے تقاضوں کو کیسے پورے کرنا ہے؟ اللہ نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. تمہارے گھروں میں تمہیں کبھی فیصلہ کرنے کا موقع ہوگا، تمہارے خاندان میں کبھی فیصلہ کرنے کا تمہیں موقع ہوگا، تمہارے دوست و احباب میں تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع ہوگا. تمہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اور انصاف کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں. یہ انصاف ہمارے دماغوں میں نہیں. ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں گے جو ہم سے قریب ہے انہی کے حق میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ انسان ہے، رشتہ داری ہے، تعلقات ہے، محبت ہے، اخوت ہے. انصاف تب قائم ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ہم چلیں گے. مومن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے مومن کیسے ہوتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، جو تم میں عقل مند ہیں، جو رئیس ہیں، جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، ان کی بات مانو. ہاں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں تم لڑ رہے ہو، اللہ نے تب بھی تعلیم دی ہے لڑ رہے ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی کلمات کی طرف آ جاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، اگر تمہارا ایمان آخرت پر ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آؤ گے. ورنہ فیصلہ جیسی مرضی چاہے کر لو گے. اور یاد رکھو، من مانی فیصلوں سے کبھی انصاف قائم نہیں ہوتا. من چاہی فیصلوں سے کبھی انصاف قائم نہیں ہوتا. بھائی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جاننا ہے، جان کر کے فیصلہ کرنا ہے. اسی طریقے سے منافقین کی صفت جو ہے یہاں بتائی کہ منافقین ہوتے کیسے تھے، کہ منافقین اللہ کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب بھی سنتے، دو چار لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے، ہاں بھئی اللہ کا پیغام. اور منافقین کرتے کیا تھے؟ خود بھی عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی روک لیتے تھے. خود بھی عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی روک لیتے تھے، کہیں جو ہے یہ اچھائی میں نہ پڑ جائے. ہاں، لیکن ایک حرکت، بھیانک حرکت کیا کرتے تھے معلوم؟ کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتے تو دوڑ کر کے چلے آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے گھرانوں میں کوئی مسئلہ ہوتا، دوڑ کر کے چلے آتے. بھائیوں، یہ قرآن نقشہ بتایا ہے اس دور کے منافقین کے لیے. آج ہم روکتے نہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی گھر کے مسئلے کو سن کر کے جشن مناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے گھرانوں کے تعلق سے غلط غلط باتیں کرتے ہیں. اور پھر وہی حادثہ جب ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، وہی کیفیت جب ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے، واویلا مچاتے ہیں، پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، کورٹ کچہریوں کو جاتے ہیں. ہے نہیں ہماری زندگی میں. منافقین اس دور میں صرف اسلام کی مخالفت کرتے تھے، آج ہم معاشرت کی مخالفت کرتے ہیں، اسلامی معاشرت، اسلامی کلچر کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کے تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا معلوم؟ کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم کر لیے، گناہ کر لیے، غلطی کر لیے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ان کے راستے پر آ گئے. اللہ اور اس کے رسول تمہاری مغفرت کریں گے اور ان سے تمہیں مغفرت طلب کرنی ہوگی. اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے، رحمان ہے، رحیم. یہ باتیں ہمارے دماغوں میں ہونا ہے. بھائی، ہم سوچتے ہیں یہاں تو غلطی کر لیے، نہ راستہ نہیں ہے. نہیں، اللہ نے جو ہے اس کے بعد فوری طور پر ہمیں راستہ بھی بتا دیا. غلطی کر لیے، توبہ کرو، استغفار کرو کثرت سے. اور اس کے بعد مومن کی پہچان یہ بتائی کہ مومن جو ہے اپنے نفس کا فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین نے جو فیصلے سنائے ہیں اس پر راضی ہو جاتا ہے. دعا کرو اللہ سے، یا اللہ قرآن کے فیصلوں پر ہمارا دل راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما. بہت بڑی دعا ہے جی. قرآن کے فیصلوں پر ہمارے دل کو اللہ رضامندی نصیب کر دے، ہمارے دلوں کو شرح نصیب فرما دے. اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا، ہاں
اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر تم چلو گے تو فائدہ کیا فائدہ ہے کوئی ایک آپ کے دماغوں میں رہا تو بتا میں بول رہا ہوں ہاں بڑی کامیابی ہے ماشاء اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما بڑی کامیابی ہے اور جنت مل جائے گی چلو بڑی کامیابی جنت اس کا دوسرا مفہوم جو ہے جنت ہے اور یہاں دیکھو اللہ نے کیا کہا ومن یطع اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ انعام رکھا ہوا ہے کیا انعام ان کا شمار ہوگا جو نبیوں کی زندگی نبی کی زندگی جیسی تھی ان کے متبعین میں ان کا شمار ہوگا صدیقین میں ان کا شمار ہوگا شہداء میں ان کا شمار ہوگا صالحین میں ان کا شمار ہوگا کس کے فائدے یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فائدے صدیقین میں شمار صالحین میں شمار شہداء میں شمار شہید کا مقام معلوم ہے سیدھا جنت اس کے جسم پر خون بھی لگا رہا وہ بھی تبرک اللہ اکبر اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلائے اور اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اس سے بہترین دوست کون ہو سکتے ہیں نبی صدیق شہداء صالحین اس سے بہتر ساتھی اور کون ہو سکتے ہیں کوئی اور کہیں کے ایم ایل اے پی ایم سی ایم کوئی نہیں نبی صدیقین شہداء صالحین یہ بڑے بڑے اعلیٰ رتبے ہیں جن کی زندگیاں پوری مشکلات آزمائش میں گزرتی ہے ہمیں اتنے مشکلات جھیلنا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے اللہ ہمارے لیے انعام رکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا بھی شمار کیا جائے گا اللہ نے سوال کیا اس سے بہتر دوست کون ہو سکتے ہیں تمہارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی دوست ہو سکتے شہداء سے بڑھ کر کوئی دوست ہو سکتے صدیقین سے بڑھ کر کوئی دوست ہو سکتے صالحین اللہ جنہیں صالح کا لقب دے دے ان سے بڑھ کر کوئی دوست ہو سکتے نہیں میرے بھائی اسی لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے منافقین والے چال نہیں کرنا منافقین کے چال کیا ہے کہ جنگ کے لیے اعلان کیا جاتا یا اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اعلان کیا جاتا پہلے تو وہ اپنی طبیعت میں کتراہٹ محسوس کرتے دور دور بھاگنے کی کوشش کرتے اور پھر جب کامیابی مل جاتی آگے بڑھ کر کے کہتے ہماری محنت ہے ہماری محنت ہے ہماری محنت ہے اور اسی طریقے سے اگر کچھ نقصان بھی ہو جاتا مومنین کا زیادہ کچھ نقصان ہو جاتا وہ کہتے کہ اللہ کا شکر اللہ نے ہماری حفاظت کی یہ مومنین کی صفت ہے منافقین کی صفت ہے لہذا ہمیں ایسے نہیں بننا اپنے مطلب کی جگہ جانا مطلب کا کام کر لینا مطلب مل گیا تو نکل جانا یہ ہماری زندگی کا مطلب اور مقصد نہیں ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور ساری امت کو جو ہے صحیح رہنمائی کرنا یہ امت محمدیہ کے ایک ایک آدمی پر ضروری ہے یاد رکھو اللہ ہم سب کو وہ توفیق نصیب فرمائے اسی طریقے سے کہا تم زندگی گزار رہے ہو کتنے سال زندگی گزارو گے موت تو تمہیں آنا چلو پوری زندگی غلطی کر لی ہے غلطی کر کے پہاڑوں میں پناہ لے لو گے دور دراز جنگلوں میں پناہ لے لو گے اللہ نے کہا اینما تکونو کہاں بھاگو گے یدرکتم الموت تمہارے لیے موت ڈھونڈتے ہوئے آ جائے گی کہاں ولو کنتم فی بروج مشیدہ مضبوط قلعے کے درمیان جا کر کے کھڑے ہو جاؤ چاروں طرف سے پوری سیکورٹی پورے پتھروں سے بنے ہوئے پورے قلعے ہیں پورے سیکورٹی گارڈ لگے ہوئے موت سے بھاگنے کے لیے تم وہاں بھی پناہ لے لو موت تمہیں وہیں بھی آ کر گلے لگے لے وہاں بھی آ کر موت تمہیں مل جائے گی مرنا یقینی ہے لہذا اللہ نے کہا مرنے سے پہلے اچھے کام کرو برائی سے دور رہ جاؤ اللہ رب العالمین کے طریقے پر آ جاؤ اور اسی طریقے سے مومنین سے کہا گیا تمہاری کیفیت کیا ہے کہ جب تم آپس میں ملتے ہو اشاروں سے نہیں گالیوں سے نہیں اور تمہارے ملنے کا ادب یہ ہے کہ تم سلام کے ذریعے سے تم آپس میں ملاقات کرتے ہو سلام ہی نہیں سلام کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ بہت بہتر طریقہ ہوتا ہے اس مسئلے میں
یہ آیت جو ہے اس کے تعلق سے چھوٹا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ سامنے والا مومن بھائی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ضروری ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کم سے کم وعلیکم السلام، یعنی جتنا سلام وہ کیا ہے اس سے احسن طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ اگر وہ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیتا ہے تو مکمل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے آگے جو بھی دعا آپ دینا چاہتے ہیں اللہ کے فضل سے بارک اللہ، یہ جو بھی ہے احسن طریقے سے جواب دینا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے مومنین کی۔ ایسے نہیں یہ سامنے والا مکمل سلام کرتا ہے اور ہم صرف وعلیکم السلام کہہ دیں، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے فَحَيُّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تم سلام کا جواب دو تو اچھے طریقے سے دو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کا حساب رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں اور بھی بہت سارے ہیں کہ مومن کا قتل کر دیے تو کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے قتل کیے تو کیا ہوتا ہے، انجانے میں کسی کا قتل ہو گیا تو کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے پیغامات اس قرآن نے بتائے ہیں، اس صورت میں آئی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ اگر کوئی بندہ مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا اس کا انجام کیا ہوگا، انجانے میں کوئی قتل ہو گیا، غلط مشورہ دے دیا، وہ آدمی مر گیا، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ سارے پیغامات اللہ نے بتائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے میں قرآن مجید کی مخالفت کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین یہ سارے مہینے کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو برکت اور عافیت کی قدر کے ساتھ جو ہے عبادات میں لگانے کے ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے وقت میں برکت نصیب فرما، ہمارے علم میں برکت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔